السلام علیکم ایوری ون ڈیئر فرینڈس، آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے، جو ایک FATF کا اسٹار ریجنل باڈی ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹلی مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اس میں مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کی کون سی اسٹیٹ اس کے ممبر ہیں، اور یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ایک گروپ ہے FATF کا ایک اسٹار ریجنل باڈی ہے، یہ کب بنائی گئی تھی، اس کے مین آبجیکٹیوز مین ایمس کیا ہے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈس، ہم پریویس ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں FATF کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ FATF کی جو 9 اسٹار ریجنل باڈیز ہیں ان میں سے ہم نے فرسٹ 7 اسٹار ریجنل باڈیز ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا 8واں FATF کا جو اسٹار ریجنل باڈی ہے وہ ہے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے۔ تو آج اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ڈیئر فرینڈس، اگر دیکھا جائے کنٹیننٹ آف افریقہ پر 3 اور بھی جو ایکسٹرا ریجنل باڈیز بنائے گئے جو ہم پریویس ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ فرسٹ ون جو تھا وہ ایسٹرن اینڈ سوترن افریقن اینٹی منی لانڈرنگ گروپ، یعنی اس گروپ میں افریقن کے جو مشرق اور جنوب کی جو ممالک تھے وہ اس گروپ میں شامل کیے گئے، یعنی ایسٹرن اینڈ سوترن افریقن اینٹی منی لانڈرنگ گروپ میں یہ اسٹیٹ تھے، یعنی اس گروپ میں ٹوٹل 14 اسٹیٹ تھے اس کے ممبر۔ سیکنڈ ہم پڑھ چکے ہیں وہ سینٹرل افریقن اینٹی منی لانڈرنگ گروپ، یعنی ایک دوسرا گروپ بنایا گیا، اس میں سینٹرل افریقہ کے جو اسٹیٹ تھے وہ اس کی حصہ بنے۔ اور تھرڈ جو تھا وہ ویسٹ افریقہ منی لانڈرنگ گروپ، یعنی مغرب میں جو افریقن اسٹیٹ ہے ان کے لیے الگ گروپ ایک اینٹی منی لانڈرنگ گروپ بنائی گئی، یعنی 3 گروپ بنائے گئے۔ اس کے بعد آج چوتھے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو مڈل ایسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ نارتھ افریقہ کی کچھ اسٹیٹ اس کی حصہ بنائے گئے، یہ اس کے ممبر بنائے گئے، جو آج ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ڈیئر فرینڈس، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فرسٹ ٹائم 2004 یعنی 2004 کو بنائی گئی تھی ایک گروپ، جس کو ہم ریجنل باڈی کہتے ہیں۔ کیونکہ ریجنل باڈیز کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو اس ریجن میں جتنے بھی اسٹیٹ ہیں ان کے درمیان ایک گروپ بنائی گئی انڈر دا FATF، یعنی FATF کے تحت وہ جو اپنا رولز اپنے پالیسیز پر کام کر رہے ہیں، اس کے تحت اس کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک اسٹار ریجنل باڈی کہلایا گیا۔ اور مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا موجودہ جو ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ مناما میں، مناما جو ہے وہ کیپٹل آف بیرین کا کیپٹل ہے۔ ڈیئر فرینڈس، اس وقت مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو ممبر اسٹیٹ ہیں وہ ہے 21۔ فرسٹ ٹائم اس کے جو ممبر اسٹیٹ تھے وہ 14 تھے، لیکن ابھی موجودہ اس کی 21 ہو گئے، یعنی 21 ممالک جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کچھ ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک جو نارتھ افریقہ کے جو اسٹیٹ ہیں، یعنی ان نے مل کر ایک ایسی گروپ بنائی جس کو نام دیا گیا مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ اس گروپ کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ جو ہم نے پریس ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے، جو FATF کی جو آبجیکٹیوز ہے سیم ٹو سیم وہی آبجیکٹیوز FATF کی جو 9 اسٹار ریجنل باڈیز ہیں ان کا بھی وہی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ FATF کی جو فرسٹ 3 آبجیکٹیوز ہے اس کا بھی سیم ٹو سیم وہی آبجیکٹیو ہے۔ فرسٹ ون جو FATF کا جو آبجیکٹیو ہے وہ بھی مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا وہی آبجیکٹیو ہے، وہ ہے ٹو کمباٹ منی لانڈرنگ، یعنی منی لانڈرنگ کو رکوانا۔ منی لانڈرنگ کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللیگلی طور پر جو پیسہ یوز ہوتے ہے اس کو رکوانا۔ سیکنڈ جو FATF کا اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا سیم آبجیکٹیو ہے، سیکنڈ وہ ہے ٹو اسٹاپ دا فائنینسنگ آف ٹیررزم، یعنی ٹیررزم کی فائنینسنگ کو رکوانا۔ ٹیررزم فائنینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ میں ٹیررزم فائنینسنگ یا مالی امداد کر رہا ہو دہشت گردی کا، ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد زیادہ تر جو مین ایشوز آئی ہے انٹرنیشنل پیس میں وہ ہے ٹیررزم فائنینسنگ، کیونکہ اس کے بعد دہشت گردی عام ہوئی ہے ہر اسٹیٹ میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو FATF جو ہے ایک پاورفل ادارہ بنتے ہیں۔ اور تھرڈ جو اس کا سیم آبجیکٹیو ہے FATF کا بھی اور مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، وہ ہے ٹو اسٹاپ دا ویپن آف ماس ڈسٹرکشنس، یعنی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ ایسے ویپنس ایسے تیار نہ بنائیں جو بعد میں یعنی مستقبل میں انٹرنیشنل پیس کے لیے خطرہ ثابت ہو۔
اور اس کے بعد مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک اور بھی چوتھا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹو کوآپریٹ امونگ ایچ ادر اینڈ ود ادرز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. اس کا جو چوتھا مین آبجیکٹیو یہ بھی ہے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا کہ ہم نے آپس میں کوآپریٹ کرنا ہے. اور دوسرا اس کا جو یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل جتنے بھی آرگنائزیشنز ہے, ایجنسیز ہے یا انسٹیٹیوشنز ہے, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. تو اس کا سب سے زیادہ اس کے جو فوکس ہے اس مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا, وہ فرسٹ جو ٹیررزم فائنینسنگ کا ہے, فائنینسنگ پر ہے, اور فورتھ پوائنٹ پر ہے ٹو کوآپریٹ امونگ ایچ ادر کوآپریشن, مطلب اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے, اور ود انٹرنیشنل کمیٹی کے ساتھ بھی. تو اس مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو اس وقت 21 ممبر ہے, یعنی یہ آپس میں جتنے بھی یہ ریجن پر جتنے بھی اسٹیٹ واقع ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہر پرابلم پر. تو اس کا جو مین آبجیکٹیو یہ ہے. تو آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے, جس کے سیم وہی آبجیکٹیوز ہے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو باقی دوسرے ایف اے ٹی ایف کی جو 9 اسٹار ریجنل باڈیز ہے ان کا بھی سیم یہی آبجیکٹیوز ہیں. اس کا مین مقصد یہ اسٹار ریجنل باڈیز بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کا بآسانی سے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو لاز قوانین ہے, یعنی اس کی جو 40 ریکمنڈیشنز ہے اس کو امپلیمنٹ کروائے مختلف ریجن میں. اور رہ گیا لاسٹ جو لاسٹ اسٹار ریجنل باڈی ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. تو آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا, اس کے حوالے سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ والسلام.